أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی معزز و محترم شرکائے کورس اور قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج کی اس کلاس نمبر 8 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بہت تیزی سے روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی کتاب قرآن کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قریب سے قریب تر اور اس کو جاننے کی۔ اور آج مجھے خود بڑی خوشی ہوئی، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں کوئی کسی مدرسے سے یا اس طرح سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح ایک عام انسان تھا، یہ کورسز کرنے شروع کیے۔ تو آج میرے پاس کچھ آیات میں جب تلاوت کر رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، پریکٹس اس کی، تو ساری کی ساری آیات جو ہیں سورہ صافات کی، وہ میں نے خود جتنی میں نے اس وقت پڑھ رہا تھا جب ترجمہ کی تو اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں ان سب کا صحیح ترجمہ خود کر پا رہا تھا۔ تو اصل مقصد ہم سب کا اس کورس کو پڑھنے پڑھانے کا اور یہاں جمع ہونے کا ظاہرہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو خود سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اس سے خوبصورت کیا چیز ہوگی نا کہ آپ کو کسی ترجمے کا سہارا نہ لینا پڑے، آپ اسے کھولیں اور آپ اسے پڑھیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں اپنی مثال سے آپ کو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کورسز یقیناً ہمیں اس قابل کر دیتے ہیں تھوڑی سی توجہ، اور میں نے بہت وقت بھی نہیں دیا، یہ آپ میری کمزوری سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، کوئی فخر سے بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ کورسز ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے اتنے آسان بنا دیے اور الفلاح منزل نے سب کے پاس پہنچا دیے، تو آسانی ہو گئی کہ ہم سیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں آسان طریقے سے۔ ہمارے جیسے لوگ جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، آفیسز بھی چلانے ہوتے ہیں، فیملی کے معاملات باقی سب بھی، تو اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کورسز کے ذریعے ہم آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ کم وقت، بہت زیادہ وقت آپ سے ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا۔ آج کل رمضان ہے، اس سے بہترین فائدہ اٹھائیے کیونکہ رمضان میں آپ زیادہ وقت دے سکتے ہیں، عمومی دنوں میں بھی انشاءاللہ۔ بس سلسلے کو جاری رکھیے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سلسلہ آپ جاری رکھنا ہے، آپ درمیان میں بریک نہیں آنی چاہیے۔ میں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا دن نہ گزرے جب میں قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش نہ کروں۔ تو بس یہ ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ، ویسے تو پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ بہت سے لوگ، تو آج کے سبق میں تشہد، گرامر میں انشاءاللہ آج نئے اشارے ہیں، ھذا ہؤلائی ذالکا اولئکا تلکا اولئکا، تو بڑی مزے کی چیزیں پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم 1454 نئے الفاظ، اور آج ہم انشاءاللہ 27,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ اور آج ہم نے آپ نماز کا چونکہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے تشہد ہم پڑھتے ہیں اس میں، تو اس کی تسبیحات پر آج ہم غور کریں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ آپ نے کوشش یہ ساتھ ضرور کرنی ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں، مثلا آپ پڑھ چکے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ان الفاظ پر غور ضرور کریں
کہ آپ نے کیا پڑھے تھے، کیا تھے۔ آئیے تشہد کی تسبیحات شروع کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ اب ہم اسے لفظ پر لفظ دیکھیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے تحیات۔ تحیات کا لفظ ہے، یقیناً آپ کو پتہ چل گیا اسم ہے یہ، اور یہ تحیہ سے نکلا ہے۔ تحیہ، تحیہ کی جمع ہوئی تحیات۔ آپ کو پتہ ہے گول تا کو ہٹا کر الف تا لگائیں تو جمع بن جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سسٹر فرین کہہ رہی ہیں یہ مؤنث ہے۔ سو تحیہ سے تحیات، اور تحیات کے لیے آپ نے قولی عبادتیں جو بول کر کی جائیں، ٹھیک ہے، یہ علامت بول کر کی جائیں۔ تو 3 اشارے ہم چھوٹے سے کریں گے، یہ آپ کو ویسے یاد کروانے کے لیے، بعد میں آپ کو جب یاد ہو جائے پھر اشارے چھوڑ دیں۔ تحیات قولی عبادتیں، بولنے والی، قول بولنے سے، تحیات سبھی قولی عبادتیں۔ تو تحیہ سنگولر تھا، واحد تھا، اس کی جمع جو ہے وہ ہے تحیات، اور سبھی قولی عبادتیں، ہم اس کا معنی لے رہے ہیں۔ التحیات کا لفظ جو ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا۔ تو سب سے پہلے آئیں قولی عبادتیں، جو ہم زبان سے ہم کہتے ہیں نا، کیا کیا کہتے ہیں ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، نماز کے سارا ذکر، اذکار، تلاوت، دعوت و تبلیغ۔ آپ جب کسی کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے اللہ کی، یہ یاد رکھیے۔ اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ نیک نیتی سے دینا، اور یہ سب کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی خاطر، نہ کہ کسی دنیاوی فائدے کی خاطر، تو بس وہ عبادت ہے۔ تو جو نیت ہے نا، اللہ ہمیں اچھی نیتیں عطا فرمائے۔ تو التحیات میں سب چیزیں آ گئی، سبھی کی سب قولی عبادتیں جو بول کر کی جاتی ہیں۔ التحیات للہ کا معنی آپ سب بتا سکتے ہیں، مجھے بتائیے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، سو للہ کا معنی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ہاں اللہ کے لیے، بالکل صحیح ہے۔ تو سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا نا الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ اب آ گیا التحیات للہ، تو سب قولی عبادتیں اللہ کے لیے، بالکل صحیح فرمایا۔ تو لی اور اللہ یہ جڑا ہوا ہے، یاد ہے آپ کو لی اور اللہ ہم نے سیکھا تھا۔ تو یہ ہمیں اگلا لفظ ہے والصلوات۔ صلاح کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اور یہ بھی سنگولر ہے، صلاح، اور مؤنث ہے، اور اس کی جمع بنی الف تا لگ کے صلوات۔ اور صلاح میں چونکہ آپ کی پورے کا پورا جسم انوالو ہوتا ہے نا، جسم، یہ تو پہلے قولی عبادتیں اور اب یہ بدنی عبادتیں۔ کون سی؟ بدنی عبادتیں۔ تو نماز مراد نماز ہی ہے، پاکیزہ عبادتیں، لیکن صلوات جمع آیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ساری بدنی عبادتیں، ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری بدن سے کی جانی، اس پورا آپ کا بدن سر سے پاؤں تک، آپ سجدہ میں جاتے ہیں، ماتھے کو لگاتے ہیں، ہے نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی انگلی، آپ کے ہاتھ پاؤں، جسم کا ہر حصہ نماز میں۔ تو اس لیے صلاح کے لفظ کو اس سے ریلیٹ کر لیں، ساری بدنی عبادتیں۔ ویسے تو بدنی عبادتیں اور بھی بہت سی ہیں، مثلا روزہ آج کل ہم رکھ رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا بدن انوالو ہے۔ حج کے لیے جانا، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت کے لیے نکل کر جانا، تبلیغ کے لیے جانا، کسی کو جا کر کہنا، تو یہ سب بدنی عبادات بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سو التحیات للہ والصلوات۔ اور اب جو اگلا لفظ ہے وہ تو آپ فوری سمجھ گئے ہوں گے کیا معنی ہوگا اور کس سے بنا ہے۔ طیبہ اور طیبات، یہ ہمارے ہاں مؤنث نام بھی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں، اب اگر آپ غور کریں، آپ وہ کلاس ذہن میں رکھیں جس میں ہم نے اسم تھا، اسم مذکر طیب، طیب سے طیبہ گولتا لگا کر بن گیا، اور اس سے طیبات اس کی جمع بنی، اور آپ چاہیں تو طیب کی طیبون یا طیبین وہ اسم ہے نا،
تو یہ اب یہ تھوڑا تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھلا کرتے ہوئے ان چیزوں کو سوچا کریں. ٹھیک ہے. تو طیبہ اور طیبات اس کی جمع اور ساری مالی عبادتیں. اب طیب کا معنی عام طور پہ ہم نے بچپن سے کیا پڑھا ہے, کیا سیکھا ہم نے؟ طیب کہتے ہیں پاک, صاف ستھرا نا, اور طیبہ پاکیزہ خاتون کے لیے اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں مال کیا کرتا ہے؟ مال پاک کر دیتا ہے نا. آپ جو ایسی عبادت اللہ کی راہ میں جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے, تو وہ والی عبادات. تو اس سے ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے مالی عبادات, یہ والا اشارہ. اب یہ 3 اشاروں سے آپ کو یہ تینوں عبادات یاد ہوگی, قولی عبادات, بدنی عبادات اور مالی عبادت. مال والا اشارہ تو ویسے سب کو اچھا بھی لگتا ہے مال, لیکن یہ خرچ کرنے والا, گننے والا نہیں ہے. تو طیبہ سے طیبات, سبھی مالی عبادتیں. مالی عبادتوں میں سب سے پہلے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا کرتی ہے بتائیں؟ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو مالی عبادتیں. اب یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. مالی عبادتیں, زکوٰۃ, صدقات, زندگی کو پاک صاف کر دیتے ہیں, خیرات. ٹھیک ہے. تو یہ سب کی سب جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں اور اس نیت سے کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کے ماتحت ہم یہ کر رہے ہیں, تو آپ کی عبادت ہوگی. اچھا, اب یہ جو الفاظ ہے نا اوپر, تحیہ, صلاح اور طیبہ, یا تحیات, صلوات اور طیبات, ان کے جو کیا ہم کہتے ہیں لفظی معنی بھی ہیں. وہ آپ کو جیسے ابھی میں نے بولا نا طیبہ, صاف, پاکیزہ, اس حساب سے بھی بڑا خوبصورت ترجمہ بنتا ہے. وہ کیا بنے گا؟ التحیات, سارے تعظیمی کلمے. تحیہ کہتے ہیں تعظیم, ادب, احترام. تو سارے تعظیمی کلمے یعنی ادب و احترام کی سارے کلمات, تعریفیں اللہ کے لیے. والصلوات, اب یہ چونکہ نمازیں اور ساری عبادات اللہ کے لیے. والطیبات, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ پاکیزہ والا, طیب پاک صاف والا, ساری پاکیزگیاں اللہ کے لیے. تو دونوں ہی ترجمے خوبصورت ہیں, دونوں صورتوں میں اللہ ہی کے لیے. سبھی قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کہا کہ اس کا دوسرا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہو. اگر کوئی کبھی کہہ دے کہ جی تحیہ کا مطلب تو تعظیم ہوتا ہے, اور صلاح نماز کو کہتے ہیں یا ایسی عبادت کو جس میں, تو آپ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے, وہ ترجمہ بھی صحیح ہے. اور طیبہ, پاکیزہ, تو یہ سب چیزیں ہم نے کس کے لیے کہی ہیں؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو سب قولی عبادتیں ہر طرح کی, سب بدنی عبادتیں اور سب مالی عبادتیں, جو بھی ہم نے اس میں نماز سے لے کر اور بدن کا سارا استعمال, بدنی عبادتیں, تعلیم, دعوت کے لیے جانا, اور مال کو اللہ کی راہ میں دینا, اور صدقات و خیرات, تو بس نیت رکھا کریں اللہ کے لیے. اور ہم کرتے بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے ماتحت ہی کرتے ہیں. تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو شیئر کرتا چلوں حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یعنی آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں اور صحابی سن رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ 70,000 آدمی ایسے ہیں, 70,000 آدمی لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں, نہ کسی اور سے کراتے ہیں, نہ بدشگونی لیتے ہیں, اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل علی اللہ کرتے ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی سنا رہے تھے. تو دیکھیں صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا. ایک صحابی جو تھے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے, یعنی ان 70,000 لوگوں میں سے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. انہوں نے جب سنا نا اعزاز ہے نیکی کی, یہ کام, یہ فائدہ ہے, فوری نیت کر لی, فوری اللہ کے نبی سے کہہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان میں سے ہو
اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم ان میں سے ہو. اب یہ دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے, آگے نکل گئے. تو بردرز اینڈ سسٹرز, جب بھی نیکی کی بات ہو, نیکی کا کام ہو, فوری نیت کریں, فوری عمل کی طرف بڑھیں. کہیں کوئی دوسرا آپ پر سبقت نہ لے جائے, سبقت لے جائیں, کہیں انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا. تو ابھی یہ کتنی خوبصورت دعا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو ہم سب دعا کریں اے اللہ ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرما, میں بھی یہ سب کروں, میں انہی لوگوں میں سے ہو جو یہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بردر پوچھ رہے ہیں بدشگونی کیا ہے. یہ جو عام لوگ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کالی بلی گزر گئی, فلاں میرے آگے ہو گیا, یہ مجھے نظر لگ گئی, فلاں ہو گیا, تو ایسی باتیں جو ہے اس سے پرہیز کریں. تو اس حدیث سے ہم نے کیا بات سیکھی؟ اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کریں کہ اللہ ہمیں سے کرنے کی توفیق دے, ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہر دعا کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کا احتساب کہ میرا طریقہ کیا رہا ہے اس سے پہلے, اب آئندہ کیا طریقہ کرنا ہے, آئندہ کا پلان نہیں. انشاءاللہ اب ساری قولی عبادتیں, سب بدنی عبادتیں, سب مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ ہمیں تینوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں ایک سلسلہ ضرور رکھیں کہ آپ تینوں عبادات ضرور کر رہے ہیں. آپ کا قول تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہیں. اپنی محفلوں میں کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر ضرور ہو جائے, کوئی محفل بھی ہو. کبھی نہ ڈریں. لوگ سیاست پر بات کرتے ہیں, معیشت پر, پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی مارتے ہیں, اللہ کی بات نہیں کرتے. آپ درمیان میں ذکر کریں کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے, حدیث میں تو یہ آیا ہے, تو انشاءاللہ وہ برکات اس میں شامل ہو جائیں گی. جب لوگ فضول مثالیں دینے سے نہیں ڈرتے تو آپ کیوں ڈریں؟ اللہ کی مثال, اللہ کے نبیوں کی مثال. تو اسی طرح سبھی بدنی عبادتیں, تو آپ چل کر جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور مالی عبادتیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ انٹرنیٹ کا اچھا کنیکشن لینا یہ اس کورس کو پڑھنے کے لیے, تو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ, آپ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو بدن بھی اس میں مصروف, اور اگر آپ اس کو دہرائی کرنے کے لیے بار بار بولیں تو تینوں ہی باتیں اللہ کے لیے. یہاں تو خالصتاً آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ کسی اور کے لیے تو کر نہیں رہے. تو ہمیں احتساب بھی کرنا چاہیے. زبان ہر وقت کیا کہتی رہتی ہے؟ کیا دنیاوی باتیں بس کرتی ہے؟ ذہن کیا سوچتا رہتا ہے؟ فلاں کی برائی, فلاں سے حسد, اس کا نقصان, اس کا یہ کروں گا, اس کا نہیں. اے اللہ اسے تیری طرف لگا لوں. اور پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ سب سے نقصان دہ پیسہ جو ہے نا, افسوس کی بات ہے, جب لوگ موبائل کے پیکجز لے کے اس پہ فضول چیزیں دیکھیں اور واہیات قسم کی چیزیں آگے بھی بھیج دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیسے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کتنی جرت ہوتی ہے کہ برائی کو نہ صرف چلے دیکھ کے اپنے گناہ کو آگے بھی بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ یہ لیں آپ بھی دیکھیں, تو اس سے بچائیے خود کو. تینوں چیزوں کا پلان بنائیے, اچھی چیزیں آگے بھیجیے. فرق ہے نا, ایک بندے نے ایسے ہی اٹھا کے فضول ویڈیو بھیجی, آپ نے بھیجی کہ اس میں قرآن سیکھنے کے حوالے سے دعوت تھی, تو بس دیکھ لیں وہی پیسے, وہی گیڈجٹ, وہی انسان, ایک نے جنت کمائی, ایک پر اللہ رحم کرے. التحیات للہ, سبھی قولی عبادتیں, سبھی بدنی عبادتیں, اور سبھی مالی عبادتیں اللہ کے لیے, للہ. ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو. السلام علیکہ ایھا النبی. اگلی لائن میں کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ. آپ کو اللہ کا سارا ٹیبل آتا ہے, علیہ علیہم, علیکہ علیہ, علیکم علینا. تو السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام, سلام آپ سب کو پتہ ہے سلامتی کے لیے ہوتا ہے, شروع میں الف لام لگا ہوا ہے, تو ہر قسم کی سلامتی ہو. آپ کو الف لام کا وہ پہلے والا معنی شروع سے یاد ہے نا, تمام, ہر قسم, الحمدللہ. تو سلامتی کیا ہوتی ہے کہ آپ محفوظ رہیں,
آپ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے بچے رہے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. علیکا آپ پر، علیکا آپ پر. اور یہ آپ نے پڑھا ہے ٹیبل میں، علا اور کا آپ پر. اور اگلا جو لفظ ہے نا ایوہا، یہ قرآن میں یا ایوہا اور یا ایوہا تینوں جو آتے ہیں، تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے. حرف ندا ہے خطاب کرنے کے لیے، اے اے. اور ہم اکثر پڑھتے ہیں اے، تو اے شخص، تو اے جو ہے نا وہ انگلش کا لفظ ہے اے، اس کو اردو میں کہتے ہیں اے. تو یا ایوہا یا ایوہا سینکڑوں بار ہے قرآن میں یہ. تو ایوہا النبی، اے نبی. نبی آپ کو پتہ ہے، اور اس کی جمع نبیون اور انبیاء دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، جمع ہے. اور ورحمت اللہ، و اور رحمت، رحمت اللہ اللہ کی. تو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اب اس سے جو اگلا لفظ ہے نا وبرکاتہ، آپ مجھے اس کے ٹکڑے کر کے بتائیں کتنے بنیں گے اور کیا بنیں گے. یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، ٹکڑے کریں کتنے بنیں گے اور کیا بنیں گے. 3. ٹھیک ہے، اور کیا بنیں گے یہ بھی بتائیں مجھے. واو برکاتہ. ہاں، اصل میں جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وا برکات جو ہے نا جمع کا ہے، اس میں پھر ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس پر ابھی آتے ہیں. پہلے ورحمت اللہ، تو رحمہ کا لفظ 114 بار قرآن میں. رحمت سے مراد کیا ہوتا ہے، ذرا آئیے آج دیکھتے ہیں. ہم یہ لفظ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے برکت اور رحمت کیا ہوتا ہے. تو برکہ جمع برکات اور رحمہ تو برکہ برکات، اس کی جمع یہاں پہ آیا وہ برکاتہ ہو، یہ والا ہو اس کی. کیا مراد ہے اس پر، کس کی؟ اللہ کی، ہے نا، برکاتہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے، اور برکتیں ہوں اس کی، اور برکتیں ہوں اس کی. تو اب ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو رحمت، برکت اور یہ سب چیزیں ہیں، پہلے 3 ذکر ہوا، التحیات للہ، تحیات والصلوات والطیبات، 3 چیزیں. اب ان 3 چیزوں کو ہم تک پہنچایا کس نے، اور کس نے اس کو بہترین طریقے سے کیا اور ہمیں بھی سکھا دیا؟ وہ تھے اللہ کے نبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب 3 ہی چیزیں ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. یہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، 3 کا جو ہے نا. تو کیا، پہلے سلامتی بھیجی آپ پر، پھر رحمت اور پھر برکت. تو سلام کا معنی بتا دیا تھا، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت کا معنی سنیں، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. یہ ہوتی ہے رحمت اللہ کی. جب آپ کسی کو کہہ رہے ہو تو اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے، کتنی پیاری دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے، اللہ اپنا احسان کرے اور فضل کرے. اور برکت کا معنی بھی بڑا پیارا ہے کہ وہ احسان اور فضل بڑھ جائے، اس میں بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے، زیادہ ہوتا رہے. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تیری کمائی میں برکت کرے، تو لوگ کہتے ہیں شاید پیسے بڑھ جائیں ہیں. تو یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نمبر میں کسی چیز کا بڑھنا، وہ بھی اللہ کی برکت ہے. ایک ہے اس کے کوانٹم میں، یعنی وہ کم ہو لیکن وہ آپ کے لیے پورا ہو جائے، آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہو جائے اللہ اس میں، تو یہ بھی برکت کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ آپ اپنے اینڈ پر انٹرنیٹ چیک کریں، کیونکہ سسٹر سیرش کہہ رہی ہیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سو اس لیے ہمیں آپس میں بھی السلام علیکم، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کریں. اور سلامتی جب آپ بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ آپ کا دین، ایمان، آپ کی صحت، مال، ہر چیز محفوظ رکھے، آپ پر کوئی کمی نہ آئے.
آپ پر کوئی ناپسندیدہ چیز نہ ہو، تو بجائے اس کے یہ آج کل ٹرینڈ چل گیا نا، ہیلو ہائی ہاؤ آر یو گڈ مارننگ، تو کبھی کہنا بھی پڑ جائے، مجھے کوئی زیادہ گورے گروپ نظر آئے نا تو میں کہتا ہوں السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، کہ چلیں سلام کی رحمت بھی ہو جائے اور ان کا شوق بھی پورا ہو جائے. لیکن ظاہر ہے بہتر کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اجر و ثواب بھی، سنت پر عمل بھی، بہترین خوبصورت دعا بھی. چلیے ایک نظر ماریے. اور آگے جو ہے بڑی پیاری چیز آ رہی ہے، خوشخبری آ رہی ہے ہم سب کے لیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور پر علی عباد، عبد کی جمع آپ نے پڑھی تھی، اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو صالح اور نیک ہیں. تو ذرا علینا کا اشارہ کریں کس طرف ہوگا، کتنی انگلیوں سے، یہ کس پر سلامتی کی جا رہی ہے؟ تو ہاں جی یوں علینا. اب یہ آپ نے کیا تھا نا، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، ہم سب پر. تو خوشخبری یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمارا ذکر آ رہا ہے اور اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو. تو اللہ کتنا کریم ہے کہ نماز میں یاد رکھا، ہم پر سلامتی ہوئی، ہر قسم کی سلامتی. علینا آپ کا آ گیا اسی ٹیبل سے، ہم پر، اور کس پر؟ اللہ کے صالح بندوں پر، وعلی اور پر، عباد اللہ، آپ کو عبداللہ سے عباد اللہ یاد ہے، جمع ہم نے کی تھی. صالح سے صالحین، صالحون وہ بھی یاد ہے، صالح نیک تو صالحین زیادہ نیک لوگ. تو اب ہم نے الحمدللہ، آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا انعام، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے نا، اسی ترتیب میں آتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. تو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجی، درمیان میں ہمارا ذکر آیا، سلام ہم پر، اور پھر صالحین کا. تو اللہ نے چاہا جب اللہ یہ دعا قبول فرمائے گا، یقیناً فرمائے گا اپنے نبی کے حق میں، صالحین کے حق میں، تو درمیان میں ہم ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے فضل سے ہمارے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے گی. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہم سے بھی قبول فرما لیں گے. سو ربنا تقبل منا. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا عمل بھی ویسا ہو، ہم نبی کی پیروی کر رہے ہوں، صالحین جیسا عمل کر رہے ہوں، ان جیسا نیک اور صالح بنے کہ جب لوگ دعا مانگ رہے ہوں، یہ کروڑوں اربوں مسلمان روزانہ، اور جب وہ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو ہم اس کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اس پر عمل بھی کریں، ہم ایسے کام کریں، ہم صالح رہنے کی کوشش کریں، بننے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. یہ یاد رکھیے، نیکی کرنے کا ایک آسان ترین فارمولا یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، اور برائی پر چلنے کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی برے کے ساتھ لگے تو بس پھر آپ سمجھیں آپ بری طرف ہی نکل گئے. تو وہ پنجابی کے مشہور شاعر ہیں میاں محمد بخش، ان کا ایک شعر ہے، مجھے ہمیشہ وہ الٹ پلٹ کر دیتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چنگیاں دی یاری جنج دکان اتارا تے بریاں دی یاری جنج دکان لوہارا، کہ اچھوں کی دوستی ایسے ہوتی ہے جیسے خوشبو والے کی دکان. اور یہ انہوں نے حدیث سے لیا، ویسے یہ کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ خوشبو لے کر نکل، آپ نہ بھی خریدیں نا خوشبو تو آپ کے جسم میں خوشبو رچ بس جاتی ہے. کیسی پیاری مثال. اور اگر آپ لوہار کی دکان پر جائیں، مجھے بچپن میں یاد ہے ہم بھٹیوں پر جا کر اپنے کپڑے خراب کر کے آتے ہوتے تھے، تو وہ شوق ہوتا تھا، بھٹی دیکھتے رہتے تھے تو چنگاری اڑ کے کپڑوں پہ پڑ جاتی تھی. تو بروں کی دوستی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ زیادہ دیر نہ بھی رہیں تو کوئی برائی ساتھ لے کر آئیں گے. لہٰذا
اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے تاکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا حصہ بن جائیں، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ اگلا حصہ آپ سب کو آتا ہے، صرف ہم دہرا لیتے ہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور گواہی جو ہوتی ہے علم اور یقین کی بنیاد پر کہی جاتی ہے، اور یقین کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمل کریں۔ ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہ آپ نے سارا پڑھا ہے پہلے بھی، اذان میں بھی اور دعا میں بھی۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ اب لا نہیں کے لیے آپ نے کتنے لفظ پڑھے ہیں دیکھیں، لا پڑھا اس کا مطلب بھی نہیں۔ ما کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے نہیں، نہیں کیا اور جو۔ لم بھی ایک لفظ ہے عربی میں، بہت دفعہ آتا ہے قرآن میں، 347 بار اکیلا لم۔ ڈڈ ناٹ، ماضی والا نہیں۔ لن کا لفظ بھی بہت آتا ہے، 106 بار ہے قرآن میں، اس کا مطلب ول ناٹ، مضارع والا یعنی فیوچر والا۔ یہ 4 نہیں کے جو الفاظ ہیں نا قرآن میں 4000 سے زائد بار ہیں۔ تو آج کی یہ سلائیڈ اگر آپ یاد رکھ لیں، 4000 قرآن میں آنے والے الفاظ، یعنی آپ قرآن کہیں نہ کہیں کھولیں گے آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی لازمی مل جائے گا۔ یہ ابھی میں نے کھولا ہے، پہلی لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے وَلَا يَزَالُونَ، لا آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر آگے بھی آ رہا ہے رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ، بڑے بنا میرا نہ کمر میں تھا نہیں تھا۔ پھر آگے آ رہا ہے وَكُلِّ الَّذِينَ ولم لَا یکن، يُؤْمِنُونَ۔ تو مائک پلیز بند رکھیے اپنا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ الفاظ آپ اچھے سے یاد کر لیں انشاءاللہ، تو پھر ہمیں ان کا معنی قرآن میں ہمیں بار بار یہ نظر آئیں گے۔ اچھا جی، الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ، یہ ذرا مختلف سی جمع ہے، یہ آپ نے اچھی سی ذہن میں بٹھانی ہے اس کو۔ الہ کی جمع آلہہ، تو اس کو ذہن میں رکھیں، آلہہ۔ اب اس کی گولتا جو ہے نا یہ مؤنث والی نہیں ہے، یہ جمع کی ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہو نا اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ذہن کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ کچھ چیزیں الگ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ الہ سے آلہہ، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اللہ سوائے اللہ کے، یہ سارے الفاظ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے میں ان کو گزارتا جا رہا ہوں۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد، ان اور انا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، اور یہ چاروں لفظ جو اس طرح کے ملتے جلتے ہیں، ان کے، انا بھی کہ، ان اگر، انا بے شک، 2764 بار۔ پچھلی سلائیڈ اور یہ سلائیڈ اگر ملا لیں 7000 بار قرآن میں آتا ہے۔ تو آج آپ کو چاہیے نا عصر کے بعد ڈھونڈیں یہ الفاظ قرآن میں سے، پھر معنی اچھا یہ معنی ہے، پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 8000 الفاظ قرآن میں آنے والے۔ تو عبدہ، اس کے بندے، اور عبد کا معنی آپ کو یاد ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سارا، رسول کی جمع رسول۔ اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم آخر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یوں ہی ہم نے بنایا ہے آپ سب کو امتم وسطن، امت وسط، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، شہداء علی الناس، لوگوں پر۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہم سب پر ڈالی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہم سب اللہ کا یہ پیغام اور گواہی کہ اللہ ایک ہے پوری انسانیت تک پہنچانی ہے، اور اللہ کا دین کیا ہے۔ اب یہ ہم کیا پہنچائیں گے؟ ہمیں تو خود عربی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ گواہیاں بار بار ہر نماز میں، تشہد میں، اذان میں، اقامتوں میں بار بار دہرا کر اللہ بتا رہا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ تم نے سب کو بتانا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو آپ سب
یہ ذہن میں رکھیے، یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کو خود ان کے معنی آتے ہوں، آپ انہیں جانتے ہوں اور آپ پھر اسے لوگوں کے اوپر پیش کریں۔ تو سلمان کی زندگی میں تھوڑی ایمرجنسی ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، ہم نے قرآن ہی نہیں سیکھا، تو اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، سیکھتے رہیں گے اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے گرامر کی طرف پڑھیں گے۔ جی برادر ظفر پوچھیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نا یہ تھا کہ نظر جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے سر؟ کیا چیز؟ آپ نے فرمایا نا کہ یہ تو ہو جاتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو نظر کا تو حدیث میں ذکر ہے نا سر؟ نہیں نظر نہیں، وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ جو بدشگونی، یہ بلی، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، فلاں چیز نظر آ گئی، ایسی چیز۔ جی 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 ٹھیک ہے، ہاں تو Thank you. آئیے گرامر میں اب ہم انشاءاللہ آج گرامر میں بھی دو نئی چیزیں ہیں، بڑے مزے کے کانسیپٹ ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج جیسا کہ میں نے کہا نئے اشارے بھی ہم نے کرنے ہیں، ہاذا، ہاؤلائی، یہ والے اشارے بھی کرنے ہیں، تھوڑے سے میرے ساتھ کریں، آگے جا کے بتاؤں گا کیسے۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب، تو یہ آگے چل کے کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا کورس کلاس شروع کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی آپ کو سب کو یاد ہے تو ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ کر لیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، دکھائیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے، اور ہم یہ کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو الفاظ یا کلمے کی تین قسمیں، اب یہ بھی آپ کی پکی ہیں، اسم اور اس کی نشانیاں، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، فعل آگے چل کے کریں گے ہم۔ اچھا حرف اب ہم نے کیے ہیں ابھی تک، تو آپ نے 9 حروف کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اس میں سے 7 جو ہے نا، 5 اور 2 7، وہ تو حرف جر ہیں، مع اور اندہ، یہ حروف نہیں ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا آپ نے ٹیبل کیا تھا حروف کا، لا، من اور ان کا، لا، لہو، اس کے لیے پورا ٹیبل، لہم، لکا، لنا۔ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں نا، آپ سب بھی ساتھ ساتھ شروع کر لیا کریں تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ تو منہو، اور من کا مطلب آپ کو ہوتا ہے سے، منہو اس سے، منہم من کا، منی، منکم مننا، اور منہا۔ انہو اس کے ساتھ، اس کے بارے میں، انہو اس سے، انہم ان کا، انی انکم انا، اور انہا۔ اسی طرح اگلے 3 آپ نے کیے، بی ہی اس سے، یا 7 والے معنی میں بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا۔ پھر میں، فی سے فی ہی، تو آپ نے فی کا معنی بھی یاد رکھنا، اور فی ہی، فیہم، فی کا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، یہ تو یاد ہو ہی گیا ساتھ آٹومیٹک۔ اور علا کا معنی پر، اور علیہ، علیہم، علیہ کا، علیہ، علیکم، علینا۔ آج دیکھیں نا، یہ بھی علیہ کا بھی آیا تھا اور علینا بھی آیا تھا اسی ٹیبل سے، تو ہمیں آتا ہے الحمدللہ، اور السلام علیکم ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ تو یہ 3 ٹیبل آپ نے نوٹ کیا کتنی دفعہ ہے قرآن میں، یہ دیکھیں 5000 بار، 3600 بار، اور الیہ اس کی طرف، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا۔ معاہو، یہ جو معا ہے نا یہاں پر، یہ حرف کی طرح استعمال ہوا ہے، ضمائر کے ساتھ جڑ بھی رہا ہے، لیکن یہ اسم ہے، پلیز یاد رکھنا ہے۔ معاہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، ہم سب کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ۔ اسی طرح اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا،
उस औरत के पास। तो कम रियालन इंदका, यहाँ से हमने ये मिसाल याद रखी। तो देखें 10,000 बार 9,000 बार कुरान में ये है, इंशाल्लाह हम याद कर लेंगे। अच्छा, ये जो हरूफ जर आए हैं ना, इनके कुछ रूल हैं, छोटे से 4 रूल हैं, 3 बातों में वो पूरे हो जाएंगे। बस ज़हन में रख लें, रटने नहीं है, आगे इस्तेमाल करते जाएंगे, हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखें ली, मिन, अन, बी, फी और अला, ये तो हरूफ जर हैं, प्रेपोजिशंस 7, टोटल हमने पढ़े हैं 9। मा और इंदा इस्म है। फिर देख लें, मैंने बड़ी दफा पहले भी आप लोगों को बार बार इसलिए कहा है कि ये आपके जहन में पक्का हो जाए कि मा और इंदा ये दोनों इस्म है। क्या है? इस्म, हर्फ की तरह इस्तेमाल होते हैं, हर्फ की तरह इस्तेमाल होते हैं ग्रामर की रूह। ठीक है, चलें अब असूल क्या है। हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है। मकसद ये कहने का है, अरबी में अगर हमने कहा ना आमनतु बिल्लाही, अब आप कहेंगे सर बी का मतलब तो आपने पढ़ाया है से, बिस्मिल्लाह नाम से, यहां तर्जुमा हो रहा है मैं अल्लाह पर ईमान लाया। असल में उर्दू जुबान में अगर हम कहते हैं मैं अल्लाह से ईमान लाया, तो उर्दू जुबान में तो इसका कोई माना ही ना बनता। तो अरबी में इसका माना उसी तरह ठीक है आमनतु बिल्लाही, उर्दू के लिए फिर हमने उसको पर उसका माना किया, तो ये तब्दीली आई। उर्दू ने एक अलग हर्फ जर अपनी जुबान के हिसाब से वहां पर लिया। इसी तरह देखिए उर्दू से इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट करें तो वो बनेगा आई बिलीव्ड इन अल्लाह, यहां पर ये नहीं बनेगा आई बिलीव्ड ऑन अल्लाह। इसी तरह आई बिलीव्ड, अब फी तो लिखा नहीं हुआ, मन तु फिल्लाही इन। तो जब भी ईमान लाने की बात होगी, अरबी में बी, अंग्रेजी में इन, उर्दू में पर होगा। तो काम को देखकर समझ आएगा कि कैसा हर्फ जर आना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पहला। अच्छा, दूसरा इसको उल्टा लें। अभी जैसे सॉरी, इसको नहीं उल्टा लें, वो पहला रूल था। दूसरा क्या है? कभी हर्फ जर अरबी में होगा मगर दूसरी जुबान में नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें इग़फिर ली, हम अक्सर कहते हैं ना रब इग़फिर ली, इग़फिर ली, बख्श दे मुझे। अब देखें इसमें ली लगा हुआ है और ली लिए वैसे इसका माना होता है, तो अरबी के हिसाब से ये माना ठीक बन रहा है। इंग्लिश में तर्जुमा किया तो फॉरगिव मी, उर्दू में बख्श दे मुझे, बख्श दे मेरे लिए नहीं आएगा, माना ही बदल जाएगा। तो अब यहां पर अरबी में हर्फ जर है, ना उर्दू में आया ना इंग्लिश में आया, फॉरगिव मी। ठीक है, ये इसका माना है। यहाँ पे कोई इन, ऑन, फॉर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इग़फिर ली। इस असूल का एक उलट है, वो क्या है? कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होगा लेकिन तर्जुमा करते हुए हमें डालना पड़ेगा। मसलन यहां देखें वरहमनी, तो हम कहते हैं रब्बिग़फिर ली वरहमनी, वरहमनी और रहम फरमा मुझ पर। अब अगर आप ये लफ्ज देखें, इसके टुकड़े करें तो वा इरहमनी, यहां पे हर्फ जर है ही नहीं कोई, लेकिन तर्जुमे में आ रहा है रहम कर मुझ पर अला अरबी में नहीं है। हैव मर्सी ऑन मी इंग्लिश में भी आ रहा है ऑन मी। तो ये जुबान की मोहताजी है कि उसको हर्फ जर कभी लाना पड़ता है कभी नहीं। तो ये तो एक ही बात होगी ना, यानी दोनों तरह से। अरबी में होगा हर्फ जर, तर्जुमे में नहीं आएगा, कभी अरबी में नहीं होगा, तर्जुमे में नजर आएगा। तो चौथी बात जो असल में तीसरा रूल है, हर्फ जर बदलने से मानी बदल जाता है। ये बड़ी आम सी मिसाल है, आपको हर जगह नजर आती है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। अगर मैं कहूं लकड़ी से मारा, तो लकड़ी उठाई और उससे मारा, और लकड़ी को मारा तो लकड़ी को ही मार रहे थे। ठीक है, तो लकड़ी से मारा हो सकता है किसी इंसान को मारा, और लकड़ी को मारा तो चले लकड़ी को मारा तो कोई। तो इंग्लिश में बहुत आम मिसाल है इसकी। गेट का लफ्ज देखें, गेट इन गेट आउट, बिल्कुल ऑपोजिट माना हो जाता है, हालांकि गेट सेम ही है। गेट इन का मतलब अंदर आओ, गेट आउट गो आउट ऑफ द रूम, गेट अप स्टैंड अप, गेट डाउन सिट डाउन, बिल्कुल ऑपोजिट माना।
حالانکہ لفظ گیٹ وہی ہے GET, but the preposition is changing and it's changing the meaning also, giving a totally opposite meaning. So these are the 4 things you have to keep in mind for using the حرف جر. یہ 4 چیزیں ہم نے حرف جر کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے. چوتھی والی چیز کی مثال دیکھیں, صلی لربک. اگر ہم کہیں گے نا صلی لربک تو اس کا مطلب نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وہی لفظ صلی آتا ہے درود میں, اللہم صلی علی محمد. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو نہیں پڑھی جاتی ہے, ان کے لیے نماز تو ہم ہمیشہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہاں مطلب ہے رحمت بیچ, اور یہ مطلب کیسے بدلا ہے, آگے ہے صلی علی. یہ جو آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے, اس نے اس حرف جر نے معنی بدل دیا, معنی بن گیا رحمت بیچ, درود بیچ. ٹھیک ہے, تو یوں حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سو چاروں باتیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں, آپ نے دہرانی دی ہے. جی کون بتائے گا مجھے پہلی بات, آپ میں سے کوئی بتائے؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے نا. حرف جر کے حوالے سے 4 باتیں ہم نے سیکھی. تو پہلی بات کیا ہے؟ چلیں بردر محمد یونس بتائیں. جی سر, ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. آمنت باللہ, یہاں پر یہ جو بے لگا ہوا ہے اس کا مطلب میں آئے گا, پر آئے گا. اصل میں اس کا مطلب ہے سے. بالکل صحیح ہے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. جی سسٹر ناہید و ظفر بتائیے دوسرا. جی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کبھی حرف جر عربی میں ہوگا مگر دوسری زبان میں غائب ہوگا. اور اس کا اپوزٹ بھی ساتھ ہی بتا دیں. کبھی جی کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوگا. ضروری ہے, نظر آئے گا. سسٹر شافیہ چوتھے والی کیا بات ہے؟ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتی ہے, یعنی لکڑی سے یا کو مارا سے چینج کریں یا کو چینج کریں تو چینج ہو جاتی ہے میننگ. پریپوزیشن سے اور کو معنی ہی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں تو اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے انشاءاللہ ان کو اچھا سا ذہن میں رکھنا ہے. اور آئیے آج جو مزے کی چیز ہم نے کرنی ہے وہ اشارے, نئے اشارے کے الفاظ سیکھنے. ہر زبان میں اشارے ہوتے ہیں, اردو میں بھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ وہ, کوئی چیز قریب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے دے دو, وہ مجھے دے دو. انگلش میں بھی کہتے ہیں دس از مائی بک, دیٹ از یور بک. یہ کہتے رہتے ہیں نا. پھر ان کی جمع بھی بناتے ہیں, دس کی دیز, دیٹ کی دوز. تو اسی طرح عربی میں بھی اشارے ہیں. عربی میں قریب کی چیز جو آپ کے پاس چیز ہو, قریب ہو, اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہاذا, ہاذا. اچھا یہ بتائیں, یہ میں نے کس ہاتھ سے اشارہ کیا ہے ہاذا کا؟ مذکر والے ہاتھ. مذکر. اس کا مطلب ہے یہ ہاذا مذکر کی قریب کی چیز کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے. ہاذا یہ, ٹھیک ہے, ہاذا یہ. تو اسی طرح یہ قریب کے لیے تھا ہاذا. جب میں نے اس کی جمع کرنی تھی تو میں نے کہا ہؤلائی, ہؤلائی, یہ سب, یہ ایک, یہ سب, ہؤلائی. یعنی میں کہہ سکتا ہوں ہاذا جوال, یہ جوال موبائل کو کہتے ہیں, ہاذا جوال, یہ موبائل. تو ہؤلائی ایک انگلی سے مذکر سے نیچے کی طرف اشارہ, پاس ہی ہے نا, یعنی یہ ہاذا. اور ہؤلائی یہ سب, ہؤلائی یہ رائٹ ہینڈ سے دیکھیں, یہاں کر کے اشارہ کر رہا ہوں. ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب. پھر دیکھ لیں غور سے, ایک انگلی سے نیچے کی طرف ایک اشارہ, ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب. اگر میں نے دور کسی چیز کا اشارہ کرنا ہے تو میں یوں انگلی سے ذالکا. اچھا اب یاد رکھیں یہ ہوا والا اشارہ رائٹ پر نہیں کر رہا میں, نہ ہی انتا والا سامنے کر رہا ہوں, بلکہ یہاں پہ 45 ڈگری پر اشارہ کر رہا ہوں. ذالکا وہ,
کوئی دور پڑی ہوئی ہے چیز, ٹھیک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کتاب ہے, ذالک الکتاب ہے نا. تو کتاب, اب یہ بھی میں کس ہاتھ سے کر رہا ہوں, سیدھے ہاتھ سے, مذکر کا اشارہ ہے, تو عربی میں آپ کو پتا چل گیا کتاب جو ہے وہ مذکر ہوتی ہے, تو ذالک. اور ذالک کی جمع زیادہ کتابوں کے لیے تو اولئک, اولئک الکتب, کتب کتاب آپ کو پتا نا جمع آپ نے سیکھی ہے اس کی, تو ذالک اولئک, ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. آسان اشارے ہیں نا مذکر والے. چلیں پہلے کرواتے ہیں آپ سے, سسٹر شمائلہ چودھری کیجیے. السلام علیکم. ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. ماشاءاللہ. اشارے ساتھ سے ضرور, جب آپ پریکٹس کروا رہے ہو ساتھ اشارے بھی کریں. سسٹر عظما ناز کروائیے. ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. ویری گڈ. سسٹر کنزا کروائیے. بسم اللہ. ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. گڈ. سسٹر خدیجہ کامران. ھذا یہ, ذالک وہ, ہؤلاء یہ سب, اولئک وہ سب. ہاں اشارے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے جی. سسٹر شاہدہ سحر کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. وہ سب, ماشاءاللہ. تو یہ تو تھا جی یہ سب, وہ اور وہ سب. یہ دیکھیں, یہ وہی بات جو میں ابھی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. کیسے کریں گے ٹی پی آئی کے ذریعے. ھذا کے لیے کہتے ہوئے ایک انگلی, اور ہؤلاء سے چاروں انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ. ذالک کہتے ہوئے ایک انگلی سے دور, اور اولئک زیادہ انگلیوں سے دور اشارہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بالکل یوں دائیں جانب نہیں کرنا اور یہاں سامنے بھی نہیں کرنا, دونوں کے درمیان 45 ڈگری پر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تاکہ باقی اشاروں کے ساتھ مکس اپ نہ ہو جائے. تو یہ جو اشارے ابھی آپ نے سیکھے ہیں نا, ھذا یہ, سب لوگ کریں میرے ساتھ. ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. قرآن میں 1000 بار یہ اشارے آئے ہیں. یہ 2 منٹ کی پریکٹس ہے, انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ھذا یہ, ہؤلاء یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. اب یقیناً آپ کا دل چاہ رہا ہوگا اس کے مؤنث کے اشارے بھی دیکھیں, وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں. پہلے تھوڑی عربی بول چال کرتے ہیں. ھذا مسلم, ہؤلاء مسلمون. تو اگر آپ کے کوئی قریبی مسلمان کھڑا ہے تو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے, یہ سب کے سب مسلمان ہیں. سنگل کے ساتھ سنگولر, پلورل کے ساتھ پلورل. ذالک مسلم, اولئک مسلمون. ٹھیک ہے جی, ذالک مسلم, اولئک مسلمون. جی سسٹر نصرت منزہ کروائیے. ھذا مسلم, ھذا مسلم, ہؤلاء مسلمون, ہؤلاء مسلمون, ذالک مسلم, اولئک مسلمون. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. تو سسٹر عظما خرم آپ بھی کروا دیں. السلام علیکم. ھذا مسلم, ہؤلاء مسلمون, ذالک مسلم, اولئک مسلمون. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو اب جو ہے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں من ھذا, تو سسٹر تسنیم آپ مجھے کیا جواب دیں گی؟ ھذا مسلم. من ہؤلاء, ہؤلاء مسلمون. من ذالک, ذالک مسلم. من اولئک, اولئک مسلمون. ماشاءاللہ.
अच्छा जी, ये आ गई जी इसकी मुअन्नस भी, बड़ी आसान है। हाजा था ना, ये हाजी ही, ये मुअन्नस का है, और इसकी जमा भी हाउलाई ही है, वो सेम है दोनों की। हाजा की जमा भी हाउलाई, हाजी ही की जमा भी हाउलाई। जालिका था, ये जालिका मुअन्नस के लिए तिल का, वो मुअन्नस की कोई भी चीज आप इशारा करेंगे आप क्या कहेंगे? तिल का, तिल का। तो हाजिही मुस्लिमा, तिल का मुस्लिमा, हाउलाई मुस्लिमात, उलाइका मुस्लिमात, यानी तिलका की जमा भी उलाइका है। जालिका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अल्फाज अलग हैं इशारे, लेकिन दोनों की जमा एक जैसी है। तो हाजा हाजिही, तिलका जालिका तिलका। तो हाजा की जमा हाउलाई, हाजिही हाउलाई, और जालिका की जमा उलाइका, तिलका की जमा उलाइका। तो आए मुअन्नस की प्रैक्टिस करेंगे। हाजिही ये मुअन्नस के लिए, हाउलाई ये सब मुअन्नस के लिए, तिलका वो मुअन्नस के लिए, उलाइका वो सब मुअन्नस। बरेरा करवाइए जी। सिस्टर बरेरा अब्दुल्ला करवाइए मुअन्नस के इशारे। आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं, माइक के ऊपर टैप करें, अनम्यूट करें और इशारे करवाइए। और अगर आप नहीं हैं तो मोहम्मद हारून, ब्रदर मोहम्मद हारून, आप करवाइए। हाज़िही ये मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस, तिलका वो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर समीना आप भी अगर करवा दें हमें, समीना मजीद। प्लीज अगर आप हाथ खड़ा करें तो कोशिश किया करें माइक पर अलर्ट रहा करें। सिस्टर नहीद। सॉरी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुअन्नस के लिए हाज़िही ये, हाउलाई ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा आज का सबक का आखिरी हिस्सा नुक्ता तालीम, और वो क्या है कि आप कुरान को देख देख कर तिलावत किया कीजिए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। और इक़राऊ, ये इक़रा का लफ्ज़ आपको पता है ना, पढ़ा करो कुरान को, पस बेशक ये क़यामत के दिन यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आ जाएगा। अब आपको पता है क़यामत का दिन बड़ा खतरनाक होगा, और उसका मंजर कुरान ने बयान किया कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़े होंगे। दहशत का ऐसा दहशतनाक मंजर होगा कि इंसान अपने माँ बाप बहन भाई हर एक से भागेगा, डर खौफ का आलम होगा। तो उस वक्त अगर कोई ऐसा आकर आपको कहे कि आओ मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ अल्लाह के यहाँ, तो आपको कैसा लगेगा बताएं? इससे बेहतर हमें और कोई चीज़ ही नहीं मिल सकती। तो आइए मैं और आप कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें कि अल्लाह करे उस रोज़ इंशाअल्लाह ये कुरान और ये हुज्जत कायम हो कि अल्लाह मैंने ज़िंदगी में दुनिया में से ताल्लुक कायम करने के लिए कोशिश की थी, और कुरान आकर कहे कि हाँ अल्लाह इसने कोशिश की थी, जैसी भी की मैं इसके लिए शफी बनता हूँ। तो हम जितना कुरान के करीब होंगे, इसकी अरबी भी आ जाएगी इंशाअल्लाह, रोज़ इसकी तिलावत कीजिए तर्जुमे के साथ, रोज़ाना कोशिश कीजिए कम से कम 5 मिनट आप तर्जुमे के साथ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।